ہم لوگ جن کا انہوں نے ذکر کیا، ادھر ہی رکیں، جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا یہ کس کے انڈر آتے ہیں؟ نہیں آپ مجھے بتائیں کہ بتائیں ایک کمشنر، یہ چیف کمشنر، یہ انٹیریئر کا سیکٹری کس کے انڈر آتے ہیں؟ کون ہیڈ کرتے ہیں؟ کون ہیڈ کرتا ہے؟ کون ہیڈ کرتا ہے؟ کون ہیڈ کرتا ہے یہ بتا دیں۔ وہ کسی عدالتی حکم یا کی تو بے کمپلائنس اختیاری نہیں کا کرے کہہ گا دے تو کہ اس کی ہمارے پاس توہین اختیار نہیں، ہم لگے ہیڈ نہیں کرتے، یا کہہ دے کہ اس کو ہیڈ کون کرتا ہے؟ حکومت کرتی ہے نا۔ گی۔ یہ آپ کو جس نے بھی یہ بات بتائی ہے نہیں، مجھے سمپل سے جواب دے دینا، جن اشخاص کا آپ نے ذکر کیا ہے کمشنر سے لے کے چیف کمشنر تک، کمشنر سے لے کے سیکٹری تک، ان کو ہیڈ کون کرتا ہے؟ دیکھیں ہم تو ڈے ون سے کہہ رہے تھے کہ ہم اس بار الائنس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ جب تحریک 5 اگست کو اناؤنس ہوئی تب بھی ہم نے تمام ہماری جو الائنس ہے، محمود خان چکزئی صاحب ہو گئے، دیگر ہماری جو چھوٹی جماعتیں ہیں، جو لوکل مقامی جماعتیں ہیں، ان سے ہم رابطے میں تھے، ان سے مشاورت ہوئی اور 27 تاریخ جو ہے وہ فائنل کی گئی۔ اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر بھی وہی اسٹریٹجی ہم لے کے آئے، اور ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی اپوزیشن کو ایک جگہ پہ بیٹھانا چاہتے ہیں، الائنس بنانا چاہتے ہیں، اتحاد بنانا چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب کے ساتھ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر ہمارا اتحاد آپ کے سامنے ہے۔ قانون سازی میں ہم جو ہیں ایک ساتھ ایکٹیو رول پلے کرنا چاہتے ہیں، اور ایک مثبت اپوزیشن بھی آپ کو انشاءاللہ پارلیمنٹ کے اندر نظر آئے گی۔ دیگر جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات ہے تو اس کی جماعت کے ساتھ اسد قیصر صاحب بھی رابطے میں ہے، ہماری دیگر جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اس وقت ملاقاتیں کر رہی ہیں، اور بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ عنقریب اس حوالے سے بھی اچھی خبر آپ کو ملے گی۔ وہ بھی ریٹرن فارم میں چیزیں چاہتے ہیں، ہم بھی ریٹرن فارم میں چیزیں دینا بھی چاہتے ہیں اور لینا بھی چاہتے ہیں، کیونکہ اعتماد کا فقدان دونوں سائڈ پہ ہے۔ آپ تو ریٹرن فارم میں چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ریٹرن بھی چاہتے ہیں اور ریٹرن بھی چاہتے ہیں آپ سے؟ نہیں، ابھی اس پہ تو کمنٹ کرنا فی الحال تو وہ ارلی سٹیج ہے، اس پہ اتنی خاص کوئی مشاورت نہیں ہوئی، لیکن اس وقت جو مشاورت ہو رہی ہے وہ اس وقت اپوزیشن کے اتحاد کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسد قیصر صاحب، کمران مرتضیٰ صاحب بھی ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور کمران مرتضیٰ صاحب بھی نے اس بارے میں بات کی ہے، تو بڑے پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ہم فائنل ٹچ میں ہیں، اور عنقریب کچھ دنوں میں آپ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ایک اچھی خبر تحریک انصاف کی ڈیفینیٹلی کنفرم، تو مطلب سپریم کورٹ کا آرڈر ہی تھا نا، نے کنوے کیا بیسٹر گوہر کو رات 9 بجے کہ انہیں شفا منتقل کیا مجھے یہ نہیں پتا وہ کس سے رابطے میں تھے، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب کو یہ کنفرم کر دیا گیا تھا کہ شفا لایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پارٹی آپ دیکھیں سپریم کورٹ کا حکم تھا نا، یہ تو توہین عدالت کے مرتکب ہو چکے ہیں، 2+2=4، بات بڑی واضح ہے۔ حکم تھا سپریم کورٹ کا، ملک کی سب سے بڑی عدالت کا، اس کے 3 ججز کا، کہ آپ عمران خان صاحب کو شفا لے کے آئیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ ڈاکٹر فیصل کو شفا بھجوا دیا، خان صاحب کو یہ پمز لے آئے ہیں، پھر شفا سے ڈاکٹرز کو بھی پمز لے آئے ہیں۔ آپ نے جب ڈاکٹرز کو پمز ہی لانا تھا تو آپ عمران خان صاحب کو شفا لے جاتے، پھر اب ڈاکٹر فیصل کو اگر آپ نے ادھر کیوں بھیج دیا؟ پھر یہ تو نیت آپ کی ٹھیک نہیں تھی نا۔ ڈے 1 سے جب سے یہ فیصلہ آیا اس کے 2-3 گھنٹے کے اندر ان کے اپنے جو بیانات تھے وہ نہیں مل رہے تھے۔ ایک وفاقی وزیر اس کو ویلکم کر رہا تھا اس فیصلے کو، ان کا وزیر قانون نظرثانی کی بات کر رہا تھا، یہ کی خواہش بھی ہوا ہے۔ آپ کو کیسے، کیا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ ہمارے پاس بالکل سور جو ہے وہ کنفرم ہے، اس نے اپنی انا کی تسکین کے لیے حرکت کی ہے، اپنے والد صاحب کو استعمال آپ کو کسی نے یہ بتایا؟ حکومت سے؟ بالکل ہمیں بتایا ہے، انہوں نے حکومت سے کسی نے بتایا؟ بالکل بتایا ہے۔ دیکھیں کی یہ خواہش تھی کہ اس پہ عمل درآمد نہ ہو، انہوں نے اپنے والد کو انفلوئنس کیا ہے، اس نے اپنے پارٹی کو کہا ہے، پارٹی نے یہ حرکت کی ہے کیونکہ گورنمنٹ کے سامنے بے بس تھی۔ اور آپ کو گورنمنٹ کے لوگوں نے بتایا کہ ہمیں یہ تو کوریڈور میں پاور کوریڈور، تو بھٹی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں نا، آپ رابطے میں تھے، دیکھیں آپ کو پتا تھا کیا ہو رہا ہے؟ رابطے کی بات ہی نہیں ہے، آپ ہمارے ایم این اے جاتے ہیں پارلیمنٹ میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یہ تو آپ کسی سے بھی پتہ کر لیں، کسی ایم این اے سے پتہ کر لیں نون لیگ کی، ان کا تو یہ حال ہے، ان کے تو ایم این اے کو اب دوسری بات، ان کے ایم این اے کو اب فنڈز نہیں مل رہے۔ اب جب یہ ان کا ایم این اے فنڈز کی بات کرتا ہے، وہ ان کی لیڈرشپ ان کو کہتی ہے بس ٹھیک ہے نا یار، فارم 47 پہ ایم این اے بن گئے، فنڈ کا کیا کرنا ہے؟ ان کا تو یہ ایٹیچیوڈ ہے۔ اچھا جی بھٹ صاحب، آپ کو جملہ کہہ رہے ہیں، پھر بریک لیتا ہوں۔ میں وہی کہہ رہا تھا کہ پلان بی کوئی نہیں تھا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب ہو ہی نہیں سکتا نا، سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، پلان بی یہی ہے کہ ہم کنٹمپٹ کورٹ میں جائیں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد
نہیں وہ تو خیر انہوں نے پہلے اپنا موقف دے دیا, حذیفہ صاحب نے بھی دیا ہے کہ بھائی یہ حکومت نے کرنا ہی نہیں تھا, یہ تو کرنا تھا چیف کمشنر نے اور آئی جی پولیس نے. پہلے بھی اس میں ایڈ کر دوں اگر آپ کی گفتگو میں مخلل نہیں ہو رہا, یہ شفیع جان صاحب نے جو آپ کی میری گفتگو کے بعد آپ کے سوال پہ جواب دیا وہ غلط دیا. بیسیکلی شفیع جان صاحب کو میں گزارش کر دوں کہ جب سپریم کورٹ کوئی آرڈر دیتی ہے, لیٹ سے سیکرٹری انٹیریئر کو دیا, یعنی منسٹر آف انٹیریئر کو اگر آرڈر ہوا تو تھرو اٹ سیکرٹری دیا, اگر آپ نے چیف کمشنر کو دیا تو تھرو اٹ چیف کمشنر دیا. یہ نہیں ہوتا کہ پٹواری کو آرڈر اور وہ کمپلائنس نہ کرے اور وزیر اعلیٰ فارغ ہو جائے. تو بھی آرڈر جس کو آپ نے دیا ہے وہ اگر آ کر یہ کہے کہ جی مجھے میرے چیف ایگزیکٹو نے اس تحریری حکم کے ذریعے اس حکم کی کمپلائنس کرنے کے لیے نہیں کہا, تب تو چیف ایگزیکٹو بیچ میں آئے گا. تمام لوگ جن کا انہوں نے ذکر کیا, ادھر ہی روکیں, جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا یہ کس کے انڈر آتے ہیں؟ نہیں آپ مجھے بتائیں کہ بتائیں ایک کمشنر, چیف کمشنر, یہ انٹیریئر کا سیکرٹری کس کے انڈر آتے ہیں؟ کون ہیڈ کرتے ہیں؟ کون ہیڈ کرتا ہے؟ کون ہیڈ کرتا ہے؟ کون ہیڈ کرتا ہے یہ بتا دیں. وہ کسی عدالتی حکم یا کی تو بے کمپلائنس اختیاری نہیں کا کرے کہہ گا دے تو کہ اس کی کوئی ہمارے پاس نہ اختیار نہیں, ہم ایڈ نہیں کرتے, یا کہہ دے کہ ان کو ہیڈ کون کرتا ہے؟ حکومت کرتی ہے نا. یہ آپ کو جس نے بھی یہ بات بتائی ہے نہیں, مجھے سمپل سا جواب دے دینا. جن اشخاص کا آپ نے ذکر کیا ہے, کمشنر سے لے کے چیف کمشنر تک, کمشنر سے لے کے سیکرٹری تک, ان کو ہیڈ کون کرتا ہے؟ 2 جمع 2 4 نہیں ہے, 2 جمع 2 22 ہے. نہیں بتائیں نا حذیفہ, آپ دیکھیں ایک پہاڑ دوسرے پہ مار رہے ہیں, دوسرا تیسرے پہ مار رہے ہیں, کہ جن اشخاص کا آپ نے ذکر کیا ہے ان کو ہیڈ کون کرتا ہے؟ پیارے بھائی میری بات تو سنیں, میں نہیں مار رہا, جو بات میں کر رہا ہوں اگر یہ آپ کو سپریم کورٹ ایز اٹ از بتائے کہ آپ غلط آ گئے, آپ چھوڑیں سپریم کورٹ کو, آپ نے جن اشخاص کا ذکر کیا ہے یہ کس کے انڈر آتے ہیں؟ بڑا سمپل سا سوال ہے کہ جو جن اشخاص, لیکن سب تمام لوگوں کو تو گورنمنٹ ہیڈ کرتی ہے نا. سپریم کورٹ یہ بات آپ کو کہہ ہیڈ دے, تو گورنمنٹ کرتی ہے, جب ہیڈ گورنمنٹ کرتی ہے تو کوئی عدالت ان پہ لگے گی. چلیں جی, اگر سپریم کورٹ یہ بات کہہ دے کہ جو حذیفہ رحمان کی رائے ہے وہی ہماری رائے تھی, ہم نے تو آرڈر ہی نہیں کیا پی ایم کو, آپ غلط کہہ رہے ہیں, ہمارے آرڈر کی ٹرانسلیشن ہی آپ لوگوں نے غلط کی ہے, پھر آپ کم از کم اس شو میں بیٹھ کر میرے نقطہ نظر کو درست تو مان لیں گے نا. پھر آپ تعریف تو کر دیں گے. اچھا, پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. مولانا فضل الرحمان صاحب, شفیع جان صاحب چاہتے ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو, اور آپ نے اندیا بھی دیا اس بات کا کہ ہاں اس پہ بات ہو بھی رہی ہے, تو کیا یہ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ وہ میرے بیان کو شاید وہ میں بہتر طریقے سے کنوے نہیں کر پایا تھا, یا وہ سمجھ کچھ اور بیٹھے تھے, لیکن میرا مقصد سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا نہیں تھا. لیکن اس وقت اس پہ بات نہیں ہو رہی, سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ کوئی بات نہیں, ابھی تک اس پہ کوئی بات نہیں. فضل الرحمان صاحب نے بھی ذکر نہیں کیا, نہ انہوں نے کوئی ڈیمانڈ کی ہے اور نہ ہی ہماری طرف سے اس پہ کوئی بات ہوئی ہے. اس وقت دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر ایک اتحاد اس وقت بن چکا ہے. جہاں تک پارلیمنٹ سے باہر کی بات ہے تو اس پہ اب مشاورت بھی ہو رہی ہے, مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, ہماری پارٹی کی لیڈرشپ بھی ان سے. ایسی کیا چیزیں ہیں جو تحریری طور پر آپ ایک دوسرے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ابھی کافی ساری چیزیں انڈر ڈسکشن ہیں. دیکھیں اب کافی ساری چیزیں جو ہیں پارلیمنٹ کے باہر انڈر ڈسکشن ہیں, پارلیمنٹ کے اندر کیا رول ہوگا, وہ تمام تر چیزیں تقریباً فائنل ہو چکی ہیں. تو تقریباً ہم بالکل فائنل ٹچ میں ہیں. نہیں مگر تحریری طور پر آپ ایک دوسرے سے کیا چاہتے ہیں؟ چلیں وہ تو جو ہوگا وہ تو بعد میں سامنے آئے گا, لیکن مثال کے طور پر آپ کیا چاہیں گے؟ دیکھیں جو بھی ہمارے درمیان جو بھی چیزیں ہوں گی, مطلب جو بھی آن دا ٹیبل ہوگا, وہ تمام تر چیزیں وہ مثلا سر وہ ایک آدھ مثال دے دینا. نہیں, وہ تمام تر چیزیں جو اس مطلب اگر دونوں کا ایک باہر اسمبلی کے باہر, پارلیمنٹ کے باہر کوئی اتحاد بنتا ہے, تو جو بھی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہوں گے وہ دونوں تحریک انصاف بھی اور جمعیت علماء اسلام بھی. کس نوعیت کے؟ وہ انتخابی نوعیت کے ہوں گے؟ نہیں, انتخابی خیبر پختونخوا میں سیاست سے متعلق ہوں گے, سیاست کے متعلق ہوں گے. ابھی انتخابی اس پہ بات نہیں ہو رہی, ابھی تو الیکشن کب ہوں گے اور اس کا فیصلہ بھی عمران خان صاحب کریں گے. لیکن سیاسی اتحاد کا فیصلہ تو عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. تحریک انصاف میں مولانا فضل الرحمان سے آپ کی توقعات کیا ہیں, کیا کریں وہ؟ دیکھیں ٹرسٹ ہماری طرف سے بھی فقدان ہے, ان کی طرف سے بھی فقدان ہے. ہمیں یہ ایک شکایت ہے کہ 26 و 27ویں ترمیم میں جس طرح ہوا, تو ہمیں ایک شکایت یہ بھی ہے, ان کو بھی ہم سے کافی زیادہ شکایات دی, لیکن اب ہم ٹرسٹ لیول ہمارا بڑھ چکا ہے. نہیں, اب جب وہ آپ کے اتحاد میں آ گئے ہیں تو اب آپ کی ان سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے, وہ کیا کریں ایسا جس سے آپ کو فائدہ ہو؟
देखिए हम तो ये भी चाहते हैं कि वो 27 सितंबर की जो हमारी मार्च है उसमें भी वो हमारे साथ हो। ये बात हुई है उनसे? देख इस पे अंडर डिस्कशन है तमाम तरी चीज़ें, ये बहुत अर्ली कॉल होगी इस पे, लेकिन अंडर डिस्कशन है। तकरीबन 1 महीना रहता है। हमने इस हफ्ते बडग्राम जाना है, बडग्राम में हमने स्ट्रीट मूवमेंट करनी क्या है। इस बात का इम्कान है कि मौलाना फजल रहमान साहब आपके साथ सड़कों पर हों 27 तारीख को? हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, इनके अलावा भी काफ़ी सारे लोग इंशाल्लाह हमारे साथ ये आपने कहा है मौलाना फजल रहमान से कि आए हैं हमारे साथ, दावत दे दी उन्हें? नहीं, तमाम तरह चीज़ों पर डिस्कशन हो रही है। तमाम तरह से क्या मुराद है? ठीक है। पाकिस्तान की इकोनॉमी पर तो मौलाना नहीं, फजल अब रहमान से देखिए बात नहीं कर आप रहे देखेंगे हमने इस हफ्ते जो है बडग्राम जाना है और इंशाल्लाह उसके अगले हफ्ते हमने सिंध जाना है। और सिंध में भी हम आगाज़ जो है वो इंटीरियर सिंध से कर रहे हैं। उसके बाद हमने एंड जो है स्ट्रीट मूवमेंट का कराची पे करना है। उसके बाद पंजाब आना है, पंजाब के बाद बलूचिस्तान आना है। तो एक साइड पे हमारी स्ट्रीट मूवमेंट चल रही है, दूसरे साइड पे हमारी लीडरशिप जो है एक अलायंस बनाने के लिए वो तगदो कर रहे हैं। लेकिन 27 को जो हम देख रहे हैं असद साहब कि हम जो 20 लाख का फिगर दे रहे थे, हम इस अभी हमें ये लग रहा है कि 20 लाख से कई लाख ज्यादा होंगे। 20 लाख से ज्यादा लोग आप सड़कों पर 20 लाख से कई लाख ज्यादा होंगे जिस दिन हम पेशावर से सुबह रवाना होंगे। ये केपी से आप 20 लाख लोग निकालेंगे? बिल्कुल केपी से नहीं, सिर्फ केपी की मैं बात कर रहा हूँ। और बाकी लोगों को शायद हम इस्लामाबाद भी ना बुलाएं। केपी जरूर इस्लामाबाद जाएगा, बाकी जो 3 सूबे हैं वो शायद इस्लामाबाद ना आए। आपको ऐसा सूरत हाल पूरे मुल्क में देखने को मिलेगी, कई 7-8 जगहों पे आपको लॉन्ग मार्च टाइप की चीजें नजर आती होंगी। ये तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल हुज़ैफा रहमान साहब, ये पीटीआई प्लान कर रही है, वो तो थोड़े वो कह रहे हैं कि 20 लाख से ज्यादा लाख लोग हम लेकर पिंडी आएंगे। 20 लाख से कई लाख, 20 लाख से कई लाख ज्यादा लोग, और बाकी लोगों को शायद, बाकी 3 सूबों के लोगों को हम शायद यहाँ बुलाएं ही ना, और 7-8 जगह मुंतखब कर लें इसके लिए। तो ये कैसे इसको हुकूमत डील करेगी?